बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक ही पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है। कौन से बरूज ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स मिलेंगे शादी, औलाद, सफ़र, काम, कारोबार के हवाले से, स्टडी के हवाले से, और ये बेनिफिट जो है अगले 4 माह तक मिलते रहेंगे। तो कौन से खुशकिस्मत बरूज हैं, उनसे मुतल्लिक सर से जानेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और माबूद है, और बेहतरीन जानने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और ये जो इल्म है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, या जो भी ऑकल्ट साइंसेस वाले उलूम हैं, वो अल्लाह ताला की देन है, जिसको जितना अता कर दे, जिससे जितना सही कहलवाना है सही कहलवा दे। तो इंसान जो है वो जब अपने अंदाजे कायम करता है वो सही भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, मगर ये है कि इसको एक मुसलमान या मोमिन को अपने ईमान का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसे ही होगा वही जो अल्लाह ने बेशक करना है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है, ये फ़ायदा ज़रूर देता है और बहुत अच्छे तरीके से इसको जो अगर बताया जाए तो ये फ़ायदा आता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, हमने जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो ग्रहण होते हैं ना, उनके असरात होते हैं। अब कई लोग हैं वो अगर इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं तो वो इसको कहते हैं कि जी नहीं, कोई असरात नहीं होते, और वो फिर दूसरों को रिडिक्यूल करना शुरू करते हैं कि जी ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। गुमराह क्या करना है, सारी दुनिया जानती है। हमारे बुजुर्गों ने इन चीज़ों को जो है वो अमल में वो लोग लेके आते थे, और वैसे भी अगर इसकी कोई सिग्निफिकेंस ना होती ग्रहणों की, तो फिर इसके अंदर जो है नमाज कसूफ, सदकात और ये सारी चीजें क्यों होती। फिर एक चीज और दानिश साहब, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा कि कुछ लोग इस तरह के भी हैं इस फील्ड में जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि इस पे असर हो और साथ वाले पे असर ना हो। ठीक है, तो फिर मतलब इस तरह की बात करके ना अपनी बात को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। होता ये है, अब आप इसको लॉजिक को समझें। एक ही घर के अंदर 3 भाई हैं, ठीक है, एक ही माँ बाप की औलाद है, बिल्कुल। तो एक पैदा होता है बुर्ज हमल के तहत, एक पैदा होता है बुर्ज सौर के तहत, मिसाल दे रहा हूं मैं। एक जो है वो जेमिनी के अंदर पैदा होता है, ठीक है। तो तीनों की जो तकदीर होती है वो फर्क होती है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होता कि जी एक ही घर में पैदा हुए हैं और वो जो है वो एक ही तरह की तकदीर है। ये बहरहाल अपने आप को ना बड़ा साबित करने के लिए कि जी मैं, तो ये चीज नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपको डिवीजन बाइफर्केशन समझाती है, मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स समझाती है। अच्छा, बहरहाल, और दूसरा ये है कि ये जो ग्रहण है इनके अंदर सबसे पहले तो बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, आप नमाज आयात जो है वो पढ़ें। जब चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण लगते हैं तो नमाज कसूफ और नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। अच्छा, तो अब सदकात दें अपनी अपनी इस्तेदाद के हिसाब से। इसके प्री इफेक्ट्स भी होते हैं, इसके पोस्ट इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये राहु और केतु के बीच में जिस वक्त ये आ जाते हैं ना प्लैनेट्स, तो ग्रहण वाली कंडीशन जो है वो हो जाती है, घूमते घूमते आते हैं तो फिर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि बुरूज कौन कौन से हैं। इसके अंदर ना सबसे पहले दानिश साहब ये देखना है कि प्री इफेक्ट्स तो हैं जी। अब 21 को ये वर्गों में लग रहा है, ठीक, बुर्ज सुमला में सूरज ग्रहण। तो अब इसका जो प्री इफेक्ट्स तो चल रहे हैं जी। अब ज्यादातर जो हम बात करेंगे वो प्री इफेक्ट्स के ऊपर, तो शायद हमें इट्स अ बिट लेट। पोस्ट इफेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। सितंबर का महीना जी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3-4 महीने जो है वो किस तरीके से बेहतरी वाले हो सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहला बुर्ज जो आता है वो आता है जिसको फायदा आएगा इंशाल्लाह, सबको अल्लाह ताला फायदा पहुंचाता है। यानी सब कभी ऐसे होता है कि किसी बुर्ज को फायदा आ जाता है, किसी को जरा कम आता है। अल्लाह ताला जो लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ नेचर है ना, उसको इंटैक्ट रखता है। इसको अगर कम फायदा है आने वाली ट्रांजिट में, इसको
وہ والا فائدہ جو اس کو آیا وہ برابر ہو جائے گا. بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرتا ہے. بے شک. اچھا تو نا پہلا جو برج آتا ہے وہ برج میزان ٹھیک لبرا. لبرا. یہ اگین یہ آتا ہے وینس کے اندر ٹھیک مگر یہ ایئر ایلیمنٹ والا برج ہے. ٹھیک بادی برج ہے یہ. ٹھیک ان کا جو ہے نا معاملہ یہ بڑے نفیس بڑے خوبصورت ذہن بڑی اچھی ایک وائب لے کے پیدا ہونے والے نارملی لوگ ہیں. اس کو ٹھیک میں کرتا ہوں نا. ان کا صرف ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جذباتی طور پہ نفسیاتی طور پہ تھوڑے سے ویک ہو جاتے ہیں بائی دا پیسج آف ٹائم یا حالات اور واقعات جو ایکسٹرنل سٹیمولس ہے نا یہ ان کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک اچھا یہ بھی اپنی جذباتی کیفیت کو پیچھے چھوڑ کے آتے ہوئے 3-4 مہینے ان کے لیے بڑے زبردست ہیں انشاءاللہ. یہ لوگ جو ہیں اگر ان کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے تو اگر یہ لکھاری ہیں تو اس لحاظ سے اچھی تخلیقات جو ہیں یہ مطلب کیا کہتے ہیں لکھتے ہوئے کریٹیوٹی. ہاں کریٹیوٹی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کی بڑھتی ہیں بلکہ آپ کہہ رہے فلرش کرتی ہیں نشو و نما ہوتی ہے ان کی. اس کے علاوہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں نا امیگریشن اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا کے رہنا چاہتے ہیں یہ ایک بڑا فیزیبل ٹائم ہے. وہ لبرا افراد جنہوں نے پچھلے 1-1.5 سال سے کوشش کی ہے کوئی کینیڈا جانا چاہ رہا ہے کوئی کہاں ڈاکومنٹس کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے انٹرویوز لیٹ ہو رہے ہیں دے کین ایکسپیکٹ 3-4 مہینے ہیں اس میں انشاءاللہ یہ کلیئر کر جائیں گے اس چیز کو اور امیگریشن جو ہے وہ پاسبل ہو جاتی ہے. کچھ لبرا افراد جو ہیں وہ اپنے کام کو اٹھا کے دوسرے ممالک میں متعارف کروانا چاہتے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر سارے کام ہو جاتے ہیں. وہ لبرا افراد بھی فائنینشلی بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ جو اپنے کام کو دوسرے ممالک یا دوسرے ریجنز کے اندر لے کے جائیں گے. اس کے بعد ان کا تعلق بھی چونکہ وینس کے ساتھ ہے تو یہ لوگ اگر خدا نخواستہ کوئی نفسیاتی یا جذباتی بیماریوں میں مبتلا تھے تو ان کو بھی ایک بہتر میڈیکیشن جو ہے وہ ملتی نظر آتی ہے اور یہ صحت والے معاملات جو ہیں اس کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد یہ لوگ ایک بڑا اچھا کام کریں گے اس ڈیوریشن میں کہ فیملی میں اگر وراثت کے معاملات کے اوپر کوئی اختلافات تھے ان کے اپنے بہن بھائیوں سے یا رشتہ داروں سے یہ خود بڑھ کر آگے ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہوئے یعنی اپنے تعلقات کو بہتر کرتے ہوئے فائدہ یہ لے جائیں گے کہ وراثتی جو فیصلے ہیں بہت سارے ان کے حق میں آئیں گے. لوگ ان کے حق میں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اپنے جو لوگ ہوں گے اور ان کو بہت ساری فیورز آئیں گی جس سے اگین یہ فائنینشلی بہتر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کا ہے نا معاملہ یہ معاملہ فہم ہوتے ہیں بہت زیادہ اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی میڈیشن کروائیں بات کو اس طریقے سے. اگر 2 فریقین لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ وہاں پہ رستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ان کا جو ہے نا معاملہ ختم کروایا جائے. صلح جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں فطری طور پہ پیدائشی طور پہ حساس اور آرٹسٹک مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ یہاں پہ یہ میں کہوں گا کہ جو لوگ پینٹ وغیرہ کرتے ہیں پینٹنگز کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ہائی ٹائم ہے. نئی سوچیں جو ہیں کریٹیو آرٹ سے ریلیٹڈ وہ ان کے ذہن میں آ کے ان کو یہ کرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے پھر ان کی جو شہرت ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. پرسنل فرنٹ کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 7واں گھر ذائچے میں پارٹنرشپ کا گھر ہوتا ہے. یہ اچھے پارٹنرشپ ایگریمنٹس بزنس سے ریلیٹڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد اپنی جو میرٹل لائف ہے اس کے لیے یہ ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر یہ میرڈ ہیں. اگر یہ میرڈ نہیں ہیں تو یہ اپنی میرج کے لیے ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پسند سے ریلیٹڈ ہے یا تو یہ اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ ان کے بچے یا ان کی بچیاں اگر خدا نخواستہ ان کے کوئی مسائل تھے شادی شدہ ہیں بچے یا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ شادیوں میں کوئی بچوں کا پرابلم تھی یہ بہت حد تک اچھے میڈیٹرز کی طرح ان کو سلجھاؤ کی طرف اللہ کی مہربانی سے لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ. اور پیس آف مائنڈ جو ہے اولاد کی طرف سے اولاد جو ہے وہ پھر باعث راحت ویسے بھی ہوتی ہے. یہ جو معاملات کریں گے معاملہ فہمی کو مد نظر رکھتے ہوئے فہم و فراست کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا وائز طریقے سے یہ ڈیسیژنز کر کے بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ذہنی سکون جو ہے
وہ لے کے آتے ہیں انشاءاللہ۔ ان انشاءاللہ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ کوئی روحانیت والا معاملہ ہے، ہوتا ہے ان لوگوں کا بہت زیادہ روحانی طور پہ بہت زیادہ یہ انکلائنڈ ہوتے ہیں، جی ان کو کوئی اچھا مینٹور جو ہے، اچھا استاد جی یا اچھا رہنما جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو پیرنٹس ہیں ان کی ہیلتھ کی طرف سے بھی گڈ نیوز جو ہے جی وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اگر بیمار تھے پیرنٹس جی تو وہ بھی صحت کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر ان بروج کے لیے وہ بھی بتا دیں کہ انہیں کیا صدقات کرنے ہیں، کیا وظائف کرنے ہیں، جسے اگر یہ کوئی نیگیٹو افیکٹس ہے سورج گرہن کے اس سے یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک دعا ہے جی نحوست سیارگان کو رفع کرنے کے لیے، ٹھیک، وہ آپ اپنی اس ویڈیو کے اندر لگا بھی دیں بالکل گے، وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، جی وہ آپ لگا دیں۔ جی وہ اگر تمام بروج والے بالخصوص یہ جو ہیں ہاں جی 9 مرتبہ روزانہ اگر پڑھنا شروع کر دیں جی جی کسی نماز کے بعد، ٹھیک، ٹھیک ہے، تو یہ محفوظ رہیں گے نیگیٹیوٹی سے انشاءاللہ جو گرہن لگتے ہیں جی کہ اپنا معمول بنا لیں۔ آپ یقین کریں، جی آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے بہت سارے معاملات، دیکھیں سب سے پہلے بطور مسلمان تو نماز، اس کی حفاظت کریں، بالکل ایسے قرآن شریف چاہے ایک صفحہ تلاوت کریں، ڈیلی پڑھیں آگے 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 بڑھتے جائیں اور کرتے جائیں۔ بالکل اور پھر یہ جو دعا ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ جی درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی، جی یہ دعا اپنا معمول بنائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ بت سور والے، جی جی ان کو چاہیے کہ کسی سبز چیز کا صدقہ جو ہے جی وہ دیں، وہ ٹھیک ہے۔ سبز میں سبزی بھی آ جاتی ہے، جی مستحقین ہے، جی آپ اگر تقسیم کرنا چاہیں، سبز کپڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک اس کے علاوہ جو ہے نا سرطانی افراد، جی جی ان کو چاہیے دودھ کا صدقہ جو ہے جی وہ دیں، ٹھیک خاص طور پہ جس دن یہ گرہن والے معاملات ہیں نا جی اس دن تو ضرور دیں۔ ٹھیک آگے پیچھے بھی روٹین رکھیں، دودھ ہے، چینی ہے، جی چینی بھلے یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں نا جی جی انہی کو دے دیں، اچھا 2 چمچ ڈال دیں، جی 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 کوئی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے تو نیت دیکھنی ہے، بالکل اللہ نے ایسے کوانٹٹی تھوڑی دیکھنی ہے۔ بالکل ایسے اس کے بعد سفید کپڑا ہے، پھر چاول ہیں، یہ سرطانی افراد کو ٹھیک صدقہ کوانٹٹی اپنے حساب سے دیکھ لیں، جی جتنی جی آپ کر سکیں، جتنی توفیق اللہ نے دی ہے وہ کر لیں۔ ٹھیک تیسرا جو برج ہے لیو، ان کو چاہیے کہ یہ جو چنے کی دال ہوتی ہے جی اس میں نا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کلر کون کون سا ہے۔ چاند کا رنگ سفید ہے نا، بالکل اس لیے سفید چیزوں کا صدقہ۔ جی 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 جو ہم نے ٹورس بتایا جی جی اس کا جو فیوریبل کلر ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی سبز چیز کے ساتھ ریلیٹ بالکل کرتا ہے، سبزی کے ساتھ، جی ویجیٹیبل بیسڈ، جی اس لیے سبز چیز، جی یہ جی لاجک بھی سمجھنا بتانا بالکل ضروری ہے۔ جی جی بالکل اور پیلا رنگ سورج کا ہے، ہاں جی پیلے رنگ کا کپڑا، گولڈن رنگ کا کپڑا، جی چنے کی دال، جی وہ اپنے حساب سے صدقہ دے ٹھیک دیں۔ اس کے بعد آتا ہے میزان، جی میزان بھی اگین گرین ہے، جی یہ سب چیزوں کا، مونگ کی دال کا جی کسی مستحق کو دے دیں، جی اپنی کوانٹٹی خود دیکھ لیں۔ سبز رنگ کا کپڑا ہے، جی صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوتا ہے۔ بالکل بے اور شک ویسے بھی یہ جو دور چل رہا ہے نا، ہاں جی اس میں صدقہ جو ہے وہ ضرور دینا دودھ چاہیے۔ لینا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، آپ آپ کا نے بہت اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست ریسرچ ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔